اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا چھوڑ کر جانے والوں میں صرف دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے ایمان لے کر گیا ہے ساتھ میں، اب وہ کس کے گھر کے اندر پیدا ہوا، کس عقیدے کو ماننے والے کے گھر کے اندر پیدا ہوا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ایمان والا بن کے گیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت جو پوری دنیا کے اور پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، مختار کل ہے، مالک حقیقی ہے، ان کے پاس میں یہ چلا گیا تو ان کے پاس کا جو مہمان خانہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اگر ایمان اپنے ساتھ لے گیا تو۔ اور یہ ہوگی ایک کیٹیگری۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ میں نہیں لے کے گیا، چاہے وہ کس کے بھی گھر کے اندر پیدا ہوا ہو، کس کے بھی گھر کے اندر پلا بڑا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ ایمان والا بن کے گیا، ایمان والا بن کے نہیں گیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں پر جو ہے وہ جیل خانہ ہے، جس کو دوزخ کہا جاتا ہے، نرک کہا جاتا ہے، ہیل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا سے جانے والوں کی دو کیٹیگریاں ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ دنیا کو گزارنا کیسے ہے، دنیا کے اندر جینا کیسے ہے، اس کی گائیڈ لائن قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، صحابہ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ جو آخرت کی زندگی میں یقین رکھتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو خوشیوں میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان تین چیزوں کا جو ہے وہ بڑے غور فکر سے جو ہے مطالعہ کرے، اس کو پڑھے۔ صحابہ کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک۔ اور قرآن کی کسی بات کے اوپر شک کرنا، نبی کی کسی بات کے اوپر شک کرنا اور شک کے ساتھ میں مرنا، یہ ایسی غلطی ہے جس غلطی کو درست کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ اس لیے بہت زیادہ فکر کی اور احتیاط کی ضرورت ہے، پھونک پھونک پر قدم رکھنے کی اور بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی جو ہے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی سے باہر دوسری اور کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ اسلام کے پہلے بھی اسلام تھا، 1400 سال پہلے بھی اسلام تھا، اور اس اسلام کو پیش کرنے والے جو ہے تقریباً 1,24,000 نبی پیغمبر دنیا کے اندر گزرے۔ انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر وہ اسلام پیش کیا اپنی قوموں کے اوپر، اور دنیا کا کوئی حصہ، کوئی خطہ اور کوئی قوم ایسی باقی نہیں رہی جہاں پر نبی نہ آیا ہو۔ ہر جگہ پر نبی کو بھیجا گیا اور اللہ کی ذات سمجھائی گئی، اللہ کا راستہ سمجھایا گیا، آخرت کی زندگی سمجھائی گئی۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے مانا وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو جو عبرتناک سزائے دنیا میں بھی ملی، تو دنیا کے اندر اس کے بہت سی جگہ آثار موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور کتابوں میں بھی ان کے قصے موجود ہیں۔ اس لیے دنیا کے جتنے بھی آؤٹ آف ڈیٹڈ مذہب کیوں نہ ہو، ان کے سب کے اندر جو ہے وہ ایک رب کے ہونے کی بات لکھی ہوئی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی بات لکھی ہوئی ہے، آخرت کی بات لکھی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ کی بات لکھی ہوئی ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اعتبار سے سجائے سنوارے اور ایسی زندگی بنا کے لے جائے کہ ہر کسی کو پیش ہونا ہے مرنے کے بعد میں اپنے رب کے سامنے، اور اس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ 3 سوال مرنے کے بعد عالم برزخ میں پوچھے جائیں گے، اور 5 سوال پیشی کے دن یعنی حساب کتاب دینے کے دن جو ہے وہ پوچھے جائیں گے۔ عالم برزخ کے 3 سوال: من ربو کا،
तेरा पालनहार कौन है, माँ दीनू का, तू कौन से दीन पर चला करता था। और मन नबियों का, तेरे नबी यानी तेरे पैगंबर यानी तुझ तक जो बात आखिरी में पहुंचाई उस शख्स का नाम क्या है, कौन है वो। इन 3 सवालों के जवाब देने वाला तो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं दे सका उसको अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने का कोई मौका उसके पास नहीं है। उसको अज़ाब अलीम यानी दुख देने वाला अज़ाब दिया जाएगा, उसके साथ में बहुत बुरा मामला होगा। और आखिरत के यानी हशर के मैदान में जब सारे के सारे लोग अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने के लिए अपने रब के सामने खड़े होंगे, तो उस वक्त 5 सवाल पूछे जाएंगे। ज़िंदगी दी थी कहाँ गुजारी, जवानी दी थी कहाँ गुजारी, माल दिया था कहाँ से, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, जवानी किस काम में सर्फ की। इस तरह के 5 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो जब तक कि इंसान के कदम जमे हुए उसी जगह जमे रहेंगे जब तक वो जवाब ना दे दे इन 5 सवालों का। तो 5 सवालों की तैयारी वो भी दीन पर चलने में ही लिखी हुई है। 5 सवाल का जवाब जो है वो दीनी ज़िंदगी गुजारने में लिखा है, और आलम बरज़ख की 3 सवालों का जो जवाब है वो भी दीनी ज़िंदगी गुजारने में लिखा हुआ है। तो जो दीनी ज़िंदगी गुजारेगा वो 3 सवालों की जवाब दे देगा, और जो दीनी ज़िंदगी गुजारेगा वो आखिरत के 5 सवालों में भी कामयाब हो जाएगा।